کہ جس وقت یوم خلاص آ جائے گا، وقوع پذیر ہو جائے گا، یوم خلاص کہتے ہیں کہ جس دن ظہور ہوگا، کامیابی ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد جب دولت کریمہ جو ہے وہ قائم ہو جائے گی. ایک تو وہ دولت اسلامیہ کی بات کی جاتی ہے نا، وہ دولت جہنمیہ ہے جس کی بات کی جاتی ہے. امام کی دولت ہوگی وہ ہوگی دولت کریمہ. تو دولت کریمہ جس وقت قائم ہو جائے گی، پھر اس کے ثمرات ہمارے سامنے آئیں گے، اور وہ ثمرات ایسے ہیں کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اتنی نعمتوں کو دیکھو گے کہ ان نعمتوں کو تم باور نہیں کر پاؤ گے. کل کچھ باتوں کا میں نے تذکرہ کیا کہ کوفے کے اندر پشت مسجد کوفہ پر 1000 دروازوں والی مسجد بنائی جائے گی. یہ بہت بڑا اسٹرکچر ہوگا، کوئی معمولی اسٹرکچر نہیں. اور کوفے کے اندر اتنی تعمیرات ہوں گی کہ کوفے کے گھر پھیل کر کربلا تک آ جائیں گے. سب سے پہلی چیز کہ جس کا قیام امام کریں گے وہ ہے توحید. ایک سیکوینس ہوگا شروع میں، سب سے پہلے توحید. اور خداوند عالم نے جو صلح کی حکومت کی بات کی ہے تو اس میں ارض کا لفظ آیا ہے، حجاز کا لفظ نہیں آیا ہے، عراق کا لفظ نہیں آیا ہے، ارض کا لفظ آیا ہے. یعنی پوری دنیا پر امام کی حکومت ہونی. جب پوری دنیا پر امام کی حکومت ہونی تو پوری دنیا پر توحید کا کلمہ جو ہے اس کو پھیلنا. اور حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کہ ہمارا قائم جب قیام کرے گا تو تم دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہ دیکھو گے کہ جہاں پر اللہ کی وحدانیت کی گواہی، رسول کی رسالت کی گواہی، اور پھر وصی رسول کی وصایت کی گواہی. ایسی جگہ تمہیں نہیں ملے گی کہ جہاں پر توحید کو ماننے والے نہ رہتے ہوں. پوری دنیا میں سب سے پہلا پرپس، سب سے پہلا ہدف جو مولا کا ہوگا وہ کیا ہوگا؟ کہ توحید پوری دنیا میں پھیل جائے. توحید کے انتشار کے بعد، گسترش کے بعد، دوسرا ہدف جو میرے مولا کا ہوگا وہ ہوگا کہ علم جو پھیل جائے پوری دنیا میں. اس لیے کہ مولا کے جد کا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ جہالت. لہذا جو دشمن علی ہے اس کو اس دنیا سے نکالا جائے گا. اور اس کے بارے میں روایت میں آیا ہے کہ بعض روایات میں خدا کے اعتبار سے آیا ہے، اور بعض روایات میں، ابھی میں پڑھ رہا تھا جب آنے سے پہلے کچھ کتابوں کا مطالعہ کر رہا تھا تو خود امام کا لفظ آیا. یعنی بعض روایتوں میں یہ آیا ہے کہ خداوند عالم اس دولت کریمہ کے قائم ہونے کے بعد لوگوں کے سر پر رحمت کا ہاتھ پھیرے گا، جس کی وجہ سے لوگوں کی عقلیں جمع ہو جائیں گی اور ان کے اخلاق کامل ہو جائیں گے. یعنی یہاں بھی سیکوینس ہوگا، پہلے علم آئے گا، علم کے بعد ان کی عقل جو ہے وہ جامع ہو جائے گی. جب عقل جامع ہو جائے گی تو جو عقل مند ہوتا ہے وہ بااخلاق ہوتا ہے، جو جاہل ہوتا ہے، جو بے وقوف ہوتا ہے وہی جھگڑے کرتا پھرتا. اور علم کے اعتبار سے کل میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ 27 حرف کے اعتبار سے 2 حرف اس وقت دنیا میں ہیں کہ جن کی وجہ سے اب تک کی ترقی ہوئی ہے. 25 حروف کا امام اضافہ کر دیں گے تو سوچئے کتنی تیزی سے جو ہے علم ترقی کرے گا. ایک اور بات جو میں نے کل آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ علم کا گسترش دینا امام کے زمانے میں، اس علم کا مزاج کچھ اور ہوگا اس علم کے مزاج کے مقابلے میں. اس لیے کہ آج کل جو علم ہے، جو ٹیکنالوجی ہے، جو ترقی ہے، جو پیش رفت ہے، یہ وہ ہے کہ جو عدم توازن رکھتا ہے رشد و ترقی روح انسانی سے. یعنی علم میں ترقی ہو رہی ہے، یہ فقط اور فقط جسمانی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، لیکن روحانی اور مانوی ضرورتوں کو یہ علم پورا نہیں کر رہا. لہذا اس کی وجہ سے یہ جو ڈس بیلنس ہو گیا ہے معاملہ، اور یہ فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے کہ علم صرف جسمانی آسائشوں کے لیے ترقی کر رہا ہے، ٹیکنالوجی آ رہی ہے، گیجٹس بن رہے ہیں، پیش رفت ہو رہی ہے، لیکن روحانی اقدار کے اعتبار سے علم کیا کر رہا ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں.
میں ایک جملہ کہتا ہوں، دیکھیے ہمارے جو کالجز، یونیورسٹیز اور اسکول ہیں وہ مراکز تعلیم ہیں، مراکز تعلیم و تربیت نہیں، اس لیے کہ وہاں پر صرف تعلیم دی جاتی ہے، تربیت نہیں ہوتی وہاں پر. بلکہ بہت معذرت کے ساتھ جو بچے اسکول میں نہیں جاتے، میں نہیں کہہ رہا کہ اپنے بچوں کو اسکول میں نہ ڈالیے، کل کو مجھ پر کاندھے پر بندوق رکھ کے جو ہے کوئی یہی باتیں نہ کہنا شروع کر دے. آج کل کے ماحول میں جو علم ہے وہ روحانی اقدار کو بلند نہیں کر رہا، ایسا علم نہیں ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، ایک یورپی مفکر نے یہ بات کی اور اس نے باقاعدہ یہ نتیجہ نکالا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو فساد بڑھتا جا رہا ہے، یورپی مفکر، کہ جب یورپین مفکر کی بات کی جاتی ہے تو سب کو سمجھ میں آ جاتی ہے، جب کسی مجتہد کی بات کی جاتی ہے کسی کو سمجھ میں نہیں آتی، سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے لیکن بے اعتنائی ہوتی ہے. تو وہ یورپی مفکر بھی یہ کہتا کہ آج کا جو ہمارے معاشرے کا فساد ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ علم صرف جسمانی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے، جسمانی آسائشوں کی خدمت کر رہا ہے، لیکن روح کی جو ضرورت ہے، روح کی جو آسائش، اس کی جانب علم کی توجہ نہیں. تو پھر امام یا خدا روایت کے اعتبار سے جو اختلاف دست رحمت پھیرا جائے گا، عقلیں کامل ہو جائیں گی، اور جب عقلیں کامل ہوں گی تو پھر روایت میں یہ آیا کہ ایک معمولی عورت اپنے گھر میں بیٹھ کر فتویٰ دے گی، اس کا علم اتنا زیادہ بڑھ جائے گا. اور دیکھیے جب توحید صحیح مفہوم کے ساتھ، جب علم صحیح توازن کے ساتھ معاشرے کے اندر آئے گا تو پھر ایک اور ثمرہ ملے گا، ایک اور رزلٹ ملے گا، ایک اور فروٹ ملے گا کہ جب توحید اپنے صحیح مفہوم میں، پھر کہہ رہا ہوں وہ والی توحید نہیں کہ اللہ اکبر اور ذبح کر دیا کسی مسلمان کو، اس کی بات نہیں کر رہا، وہ تو اگینسٹ توحید، وہ تو ہے ہی نہیں اسلام. توحید اپنے صحیح مفہوم کے ساتھ اور علم اپنے صحیح توازن کے ساتھ معاشرے میں پھیلے گا تو خود بخود ایک چیز آئے گی کہ جس کو کہا جاتا ہے عدالت، جس کو کہا جاتا ہے انصاف. روایت میں بڑا عجیب جملہ کہ وہ تو آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا، یملأ الارض عدلا و انصافا، غالباً روایت میرے ذہن سے نکل رہی ہے کہ زمین خدا جو ہے وہ عدل و انصاف سے اس طرح سے پر ہو جائے گی کہ جس طرح سے اس سے پہلے ظلم اور جور سے پر ہوئی تھی. یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا. تو جو زمین خدا ہے اس طریقے سے عدل و انصاف سے پر ہو جائے گی. تو یہ جو عدل و انصاف، اس کے بارے میں روایت کا جملہ بڑا عجیب کہ ایسا عدل و انصاف ہوگا امام کے زمانے میں کہ لوگوں کے گھر میں جس طرح گرمیاں اور سردیاں آتی ہیں ایسے انصاف لوگوں کے گھر میں آئے گا. لوگ محسوس کریں گے انصاف کو، لوگ محسوس کریں گے عدالت کو. اور جب عدل و انصاف آ جائے گا اب پھر رفاعی کام کہ کثرت کے ساتھ امام عطا کریں گے. رسول فرماتے ہیں کہ اتنا زیادہ اس زمانے میں امام عطا کریں گے کہ پھر تم یہ حالت دیکھو گے کہ لوگ اس وقت تو فقیر ڈھونڈتے پھرتے ہیں نا لوگوں کو، لوگ خمس اور زکوٰۃ کا مال لے کر ڈھونڈ رہے ہوں گے کسی مستحق کو کہ مستحق مل جائے اور ہم اسے دے دیں. لیکن خوشحالی اتنی زیادہ ہوگی کہ کوئی مستحق ملے گا ہی نہیں. آپ سوال یہ کریں گے کہ پھر ہوگا کیا بھائی؟ ہوگا یہ کہ جس طریقے سے بعض زمانوں میں شیعوں کی پریشانی کے وقت، جیسا کہ متوکل ملعون کے زمانے میں جو شدید حالات پیدا ہوئے تھے، تو اس موقع پر امام نے خمس کو بعض چیزوں سے اٹھا لیا تھا، جسے کہا جاتا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، صوتی حالت میں نہ سنیے گا ان روایات کو، کیونکہ 2-3 موقعوں پر ائمہ علیہ السلام نے شیعوں کی سہولت کے لیے، اس لیے کہ بہت سختی تو خمس کو بعض زمانوں تک، لمیٹڈ پیریڈ تک اور بعض چیزوں سے اٹھا لیا کہ تم پر خمس نہیں ہے، خمس ہم تمہیں معاف کرتے ہیں، اس لیے کہ امام اس بات کے قادر ہیں. اب وہ لوگ کہ جو مرجعیت کے خلاف کتابیں لکھتے ہیں
وہ انہی روایات انہی نصوص حل کو لے کر آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیے امام نے تو خمس معاف کر دیا تھا، فلاں امام نے معاف کر دیا تھا، دیکھیے مجتہد کیا کہتا ہے کہ خمس دینا. تو اس طریقے سے دھوکہ دیا جاتا ہے. تو اس زمانے میں نصوص حل اس لیے آئی تھی کیونکہ شیعوں کی حالت بہت خراب تھی. اور پاسبل، اب میں احتمال دے رہا ہوں کہ جب ایسی سچویشن آئے تو میں پاسبل امام یہاں پر نصوص حل جاری کر دیں، میں پاسبل امام کہیں کہ اب خمسی نہیں ہے، کوئی مستحق نہیں ہے، کوئی فقیر نہیں ہے، میں خمس معاف کرتا ہوں. یا مثلا میں خمس کو قبول کرتا ہوں بے اعتبار حاکم شرع، حاکم مطلق شرع. خیر، خداوند عالم کی جانب سے برکتوں کا نزول اس طریقے سے ہوگا کہ ظہور سے پہلے یہ علامتوں میں سے ہے کہ اول تو بارشیں آئیں گی نہیں ظہور سے پہلے، اور جب بارشیں آئیں گی تو یہ تباہی اور بربادی لے کر آئیں گی. سیلاب آ جائے گا، طوفان آ جائے گا، اور سب آپ دیکھ رہے ہیں. 4 دن بارش ہوتی ہے، مصیبت اور پریشانی آ جاتی ہے، فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں. لیکن اس زمانے میں جو بارشیں ہوں گی وہ برکتیں لے کر آئیں گی، اور اس طرح سے سبزہ پوری زمین پر اگے گا، میوہ جات پوری زمین پر اس طریقے سے اگیں گے، اس لیے کہ آسمان زمین پر اپنی رحمتیں اور برکتیں بھیج رہا ہوگا، نازل کر رہا ہوگا، اور ادھر سے زمین اپنے خزانوں کو اگل رہی ہوگی. تو اتنی کثرت سے اتنی زیادہ سبزہ اس پوری دنیا پر چھا جائے گا کہ پھر روایات میں ملتا ہے کہ تم اس زمین کو آج کی زمین کے مقابلے بالکل بدلا ہوا دیکھو گے، کوئی اور زمین ہوگی، کوئی نئی زمین ہوگی، ٹوٹلی چینج ہو جائے گی سبزے کے اعتبار سے. حتیٰ یہاں تک آیا ہے کہ عراق سے شام کی جانب اگر کوئی شخص سفر کرے گا تو کوئی ایک قدم اس کا نہیں پڑے گا ایسی زمین پر کہ جہاں پر سبزہ نہ ہو. نعرہ حیدری، نعرہ صلاح. اب میں کس طریقے سے کروں؟ یہ ڈائریکشن ہی ایسی عجیب و غریب ہے. پہلے تو میں کہتا بھائی آگے آ جائیں، اب ان کو کیا کہوں کہ ادھر چلے جائیں، کوئی ادھر دیکھے گا، کوئی ادھر دیکھے گا، وہاں پر سلام پھر دیا جائے گا، درود پڑھتے محمد و آل محمد پر. یہ بڑی لمبی لہر چلے گی بھائی، ان کو پھر وہاں کریں، اس کے بعد یہ لوگ یہاں آئیں، ٹائم بھی کم ہے. خیر چلیے آپ تھوڑا سا اگر ادھر ہو جائیں معذرت کے ساتھ، آج ذرا الٹی ڈائریکشن ہے. ایک مرتبہ اور درود پڑھتے ہیں محمد و آل محمد کو. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ زمین وہ نہ رہے گی کہ جو آج کل ہے، ٹوٹلی چینج ہو جائے گی. اور پھر اس کے بعد اس دولت کریمہ کے اندر جو امن و امان ہوگا کہ لوگوں کے دل سے ایک دوسرے کے خلاف نفرت، کینہ، حسد بالکل ختم ہو جائے گا. اخلاق کے بارے میں تو میں نے بتا دیا نا، اس کا نتیجہ یہ ہوگا. اور یہاں تک بیان کیا جاتا ہے کہ حتیٰ جانور جو ہیں ان کی آپس کی جو وحشیانہ مسائل ہیں، جو ایک دوسرے کے پیچھے لگے رہتے ہیں، کھاتے ہیں، وہ مسئلہ حل ہو جائے. حتیٰ جنگلی درندے جانور جو انسان کے ساتھ درندگی کا رویہ برتتے ہیں وہ ختم ہو جائے. روایت کے اندر جملہ ہی آیا کہ بچے سانپ اور بچھو سے کھیلیں گے. بچے سانپ اور بچھو سے کھیلیں. تو آپ نے سنا ہوگا نا کہ گائے اور مثلا شیر جو ایک جگہ پانی پئیں گے، بچے سانپ اور بچھو سے کھیلیں گے، لیکن نہ سانپ ان کو ڈسے گا
اور نہ بچھو ان کو ڈسے گا. اور اسی طریقے سے ایک بہت اہم چیز کہ جو روایت میں بہت زیادہ ملا کہ امام انفراسٹرکچر کو بہت زیادہ اس پر فوکس کریں گے, اس پر توجہ دیں گے. سڑکوں کو کثرت کے ساتھ بنایا جائے گا اور ایک ایک سڑک جو ہے وہ تقریباً 60 ذرا کے برابر کر دی جائے گی. بہت چوڑی سڑکیں, یعنی یہ آپ کے لیے شاید عجیب ہو لیکن روایتوں میں بہت آیا کہ امام جو انفراسٹرکچر کے اوپر بہت توجہ دیں گے. سڑکیں بنائیں گے, پل بنائیں گے, اور گھروں کے لیے یہ حکم ہوگا کہ گھروں کے وہ کھڑکیاں جو سڑک کی جانب مشرف ہوتی ہیں یعنی سڑک کی جانب کھلتی ہیں ان کھڑکیوں کو بند کر دیا جائے گا. گھروں کے وہ پرنالے اور میزاب جو سڑکوں کے اوپر بہتے ہیں ان کو بند کروا دیا جائے گا. یہ امام کا خاص آرڈر ہوگا. سڑکوں کے درمیان حتیٰ اگر کوئی مسجد ہوگی, رکاوٹ بن رہی ہوگی, اس مسجد کو توڑ دیا جائے گا. ایک خاص جو نقل و حمل کا طریقہ ہوتا ہے اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس ہوگا. اپنے چاہنے والوں کے لیے ایک خاص قوت جو ہے مومن کو ملے گی, اس لیے کہ ویسے بھی 313 جو افراد جن میں انبیاء بھی ہیں, اصحاب کہف بھی ہیں, اوصیاء انبیاء بھی ہیں, وہ تو خاص اصحاب, اور جن کے بارے میں بعض لوگوں کو میں بیان کر دوں کہ وہ جو بعض کتابوں کے اندر 313 افراد کے نام لکھے ہوتے ہیں تو بعض مومنین ان ناموں کے اندر اپنا نام ڈھونڈتے ہیں کہ شاید میرا نام ہو, شاید میرا نام ہو. نہیں, یہ 313 افراد وہ ہیں کہ جو ہراول دستہ ہوں گے امام, جو 1 گھنٹے کے اندر اندر جو امام کی آ کر بیعت کریں گے. اور یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے اندر اصحاب کہف جیسے افراد ہیں, انبیاء جیسے افراد ہیں, اس لیے کہ جناب عیسیٰ جب آئیں گے تو یہ فرمائیں گے یبن رسول اللہ, مجھے آپ کا وزیر بنا کے بھیجا گیا ہے, آپ کا حاکم بنا کے نہیں بھیجا گیا. پہلے اسٹیٹمنٹ دے دیں کہ میں آپ کا وزیر بن کے آیا ہوں, میں آپ کا حاکم اور امیر بن کے نہیں آیا ہوں. اور یہ 313 افراد ہیں کہ جن کو مختلف ملکوں کے, یعنی اب تو وہ جغرافیائی سرحدیں ختم ہو گئی, جو بھی تقسیم ہوگی اس زمانے میں دنیا کی, تو ان 313 افراد کو ان علاقوں کے گورنر بنایا جائے گا, جو انتہائی آپس میں متوازے ہوں گے, انتہائی محبت کرنے والے ہوں گے اور عدل و انصاف کے پیکر ہوں گے, انبیاء اور اوصیاء اور اصحاب کہف. بعض روایتوں کے اندر مالک اشتر کا بھی نام آتا ہے, سلمان فارسی کا نام بھی آتا ہے, جناب ابو ذر کا بھی نام آتا ہے, اور امام زمانہ کے لشکر کے جو علمدار بیان کیے جاتے ہیں وہ ہیں مالک اشتر. لیکن بہرحال میرا دل یہ کہتا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حسین کا علمدار عباس امام زمانہ کے لشکر کا علمدار نہ ہو. میرا دل یہ کہتا, روایت میں کوئی صراحت نہیں آئی, لیکن بہرحال اپنے شیعوں کے اندر اتنی زیادہ قوت ان کے اندر آ جائے کہ مثلاً شیعوں کے بارے میں ملتا, اچھا یہ کوئی موبائل کی بات نہیں ہو رہی. ایک تو یہ ہے نا کہ اس زمانے میں مثلاً مشرق سے بیٹھا ہوا آدمی مغرب والے آدمی سے بات کرے گا, اس کو عمل کیا جاتا ہے موبائل کے اوپر, ان چیزوں کے اوپر نہیں. یہاں پر باقاعدہ ہے کہ کیونکہ موبائل جب آ گیا تو اس کے اندر تو کوئی لمٹ نہیں ہے نا, کوئی حد نہیں ہے, کوئی مائلیج نہیں ہے کہ اتنے مائلیج پر اتنے مائلیج پر. یہ تو بہرحال رومنگ پر بھی چلا جاتا ہے اور نہ معلوم کہاں کہاں آپ کسی سے کہیں پر بھی بات کر سکتے ہیں. لیکن فرمایا کہ جو ہمارے شیعہ ہوں گے, اب یہ بات شیعوں کے لیے, کچھ چیزیں ایسی ہوں گی اس زمانے میں کہ جو صرف اور صرف شیعوں کے لیے ہوں گی, دوسروں کے لیے نہیں ہوں گی, خصوصیت کے ساتھ شیعوں کے لیے ہوں گی. جس طریقے سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ مخصوص ہوں گی, عراق کے ساتھ کسی اور ملک کے ساتھ مخصوص نہیں ہوں گی, جو کل میں نے آپ کو بتا دی. تو جو شیعوں کے ساتھ چیزیں مخصوص ہوں گی ان میں سے ایک چیز یہ کہ اول تو وہ مشیر بنیں گے, ان 313 افراد کے اہم پوسٹ پر شیعوں کو بٹھایا جائے گا. اور اہم ترین چیز یہ ہے کہ ان کی جو مانوی قوت ہے, جو مانوی تقوی ہے, اس کے ساتھ ساتھ ان کی جسمانی قوتیں اتنی زیادہ بڑھ جائیں گی کہ لفظ آیا ہے, میں نے اس لیے موبائل کو ہٹا دیا, ورنہ عام طور پر لوگ موبائل سمجھتے ہیں کہ صاحب موبائل کی بات ہو رہی ہے, نہیں, لیکن لفظ آیا, مائلیج آئی کہ تقریباً 4 فرسخ کے فاصلے سے ایک شیعہ دوسرے شیعہ کو دیکھ سکے گا. 4 فرسخ کتنا ہوتا ہے؟ تقریباً آپ سمجھ لیں 22 کلومیٹر اور اس سے کچھ زیادہ. 22 کلومیٹر سے ایک شیعہ دوسرے شیعہ کو دیکھ سکے گا. 22 کلومیٹر سے
22 کلومیٹر سے ایک شیعہ دوسرے شیعہ کی بات سن سکے گا، اور آپس میں انسیت اتنی زیادہ ہوگی، نفرت نکل چکی ہوگی، کجی نکل چکی ہوگی، انسیت اتنی زیادہ ہوگی ان کے درمیان کہ جو بعض کتابوں کے اندر مومن کی نشانیوں میں سے بیان کیا گیا، لیکن بہرحال اس پر تو میں تاکید نہیں کرتا ہوں، لیکن اس زمانے دولت کریمہ کے اعتبار سے صرف بتا رہا ہوں کہ اتنی زیادہ محبت ہوگی ایک دوسرے سے، ایک دوسرے پر اتنا اعتماد ہوگا کہ اگر اس کو سن کے ابھی کوئی عمل نہ کرے، اس لیے کہ ایسا ہو کہ مجھ پر مشکل نہ آ جائے، کہ ایک مومن دوسرے مومن کی جیب میں ہاتھ ڈالے گا، جتنی ضرورت ہوگی پیسہ نکال دے گا، یہ عجیب جملہ ہے، اور دوسرا مومن جس کی جیب سے پیسہ نکالا گیا گویا ایسے کہ مکھی تک اس کے کان پر، کوئی اسے فرق نہیں پڑے گا، کوئی اسے فکر نہیں ہوگی، ٹھیک ہے اور لے لو، کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ یہ کہا جائے گا کہ یہ ہوگی محبت کی حد، یہ ہوگی اعتماد کی حد، کہ ایک مومن بلا تکلف، آج کل جو تکلفات چلتے ہیں بہرحال وہ تکلفات نہیں رہیں گے، ایک مومن اس کی جیب سے جتنے پیسے چاہے گا وہ نکالے گا، اور دوسرا مومن بالکل اطمینان کے ساتھ بیٹھا رہے گا، جس طرح آپ اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے۔ ایک درود پڑھتے ہیں محمد و آل محمد۔ اور پھر جیسا کہ میں نے بیان کیا، علم ترقی کرے گا، تو جناب ذوالقرنین کو خداوند عالم کی طرف سے 2 بادل دیے گئے تھے۔ اچھا، آپشن کی گئی تھی کہ بھئی ان میں سے کون سا بادل تم نے لینا۔ ایک بادل تو وہ تھا کہ جو بہت نرم و ملائم سے مراد یعنی بالکل خاموش سا تھا، صرف پرواز کرتا تھا۔ دوسرا بادل جو تھا وہ بڑا خطرناک قسم کا، بجلیاں کڑکڑانے والا اور چمکنے والا اور دمکنے والا۔ تو جناب ذوالقرنین نے وہ جو خاموش سا بادل تھا وہ اختیار کیا کہ بھئی یہ بادل جو ہے میں لے لیتا ہوں، اس لیے کہ اس پر بیٹھ کے پرواز کرنی ہے اور اس پر بیٹھ کے سفر کرنا ہے۔ مثلا جناب سلیمان نبی کے بارے میں یہ چیز آپ نے سنی ہوگی۔ تو پھر اس وقت روایت کے اندر آیا ہے کہ اگر ذوالقرنین وہ دوسرا والا، جسے میں لفظ کہوں کہ جلالی بادل، دوسرا والا بادل اگر اختیار کرنا بھی چاہتے تو خدا ان کو نہ دیتا، اس لیے کہ یہ بادل جو ہے ہمارے قائم کے لیے خدا نے مخصوص رکھا۔ اور پھر اور مزید علم کی ترقی ہوگی۔ میں نے بتایا نا کہ میرے پاس نہ الفاظ ہیں، اس لیے کہ آپ نے وہ جناب علی بن جعفر والی روایت تو سن ہی لی کہ جس میں 7ویں امام نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں تمہاری عقل سمجھ نہیں سکتی، میں تمہیں سمجھاؤں تمہارے ذہن اس کو اٹھا نہیں سکتے۔ اتنی ترقی ہوگی علم کی کہ پھر جو دوسرے سیارے ہیں وہاں سے تعلقات شروع ہو جائیں گے، وہاں سے گفتگو شروع ہو جائے گی، وہاں سے رابطہ شروع ہو جائے گا۔ اور پھر اب ایک بات میں صرف کہہ دوں جو کل بتانے سے میں رہ گیا تھا، کہ سیارگان کی فتح ہوگی، مختلف سیارے جو ہیں وہ امام کے قبضہ قدرت میں آئیں گے۔ اور پھر جو کل میں بات آپ کو بیان کرنا چاہتا تھا وہ تھی اہم بات۔ ایک بات تو یہ کہ کل میں نے اشارہ کیا تھا کہ بعض مومنین شاید یہ شکایت کریں کہ آپ جو اتنا اچھا دور ہمیں دکھا رہے ہیں فائدہ کیا ہے، اس لیے کہ ہم تو بہرحال اس وقت رہیں نہ رہیں، جو مومنین اس زمانے میں ہوں گے وہی مزے اٹھائیں گے، ہم تو بہرحال یہ پریشانیاں دیکھ کر کبھی سی این جی ختم ہو گیا، کبھی مثلا پانی ختم ہو گیا، کبھی بجلی ختم ہو گئی، کبھی کچھ ہو گیا، ہم تو اسی پریشانی میں چلے جائیں گے۔ تو ایک طریقہ ہے، اور اگر واقعاً کوئی چاہتا ہے تو طریقہ ہے، اور کم سے کم زندگی میں ایک مرتبہ تو اس پر عمل کر لیجئے۔ آپ اتنے سارے اپنی جو ہیں اپوائنٹمنٹس لکھتے ہیں، اپنے کاموں کا ٹائم ٹیبل اور شیڈیول وغیرہ بناتے ہیں، یہ میری آپ سے درخواست ہے کہ ایک مرتبہ آپ بیٹھ کر اس کو کیلکولیٹ کر لیں کہ کتنے دن مجھے یہ کام کرنا ہوگا۔ مثلا کل صبح سے اگر میں یہ کام شروع کروں تو اب کون سی صبح تک یہ کام مجھے کرنا، اور وہ کیا ہے؟ دعائے عہد۔ دعائے عہد وہ ہے کہ جس میں ایک جملہ ہی آیا کہ پروردگارہ مجھے امام کی نصرت کرنے والوں میں سے بنا، اور اگر مجھے موت آ جائے کہ جو تیری طرف سے حتمی چیز ہے، تو پھر جس وقت امام کا ظہور ہو تو مجھے اس طریقے سے اٹھا کہ میرے ہاتھوں میں تلوار ہو اور امام کی نصرت کے لیے جا رہا ہوں۔
40 صبح کے بارے میں ہے کہ جو آدمی 40 صبح نماز فجر کے بعد دعائے عہد پڑھے گا کنٹینیوٹی کے ساتھ، یہ ہے اہم چیز. یہ نہیں کہ 10 دن پڑھا چھوڑ دیا پھر گیپ آ گیا، نہیں. 40 ڈیز، اور 40 یعنی ڈیز سے مراد مارننگز، نماز فجر کے بعد دعائے عہد اس پورے آداب کے ساتھ پڑھے جو مومن، تو پھر انشاءاللہ اسے ظہور امام کے موقع پر یہ چانس دیا جائے گا کہ تم نے جو دعا کی تھی تمہاری دعا قبول ہونے کا موقع آ گیا، یعنی پریکٹیکل ہونے کا موقع آ گیا، آؤ اور آ کے امام کی نصرت کرو. اب پھر اس مومن کے اوپر ہوگا کہ وہ اٹھتا ہے یا نہیں اٹھتا، لیکن یہ میں بتا دوں آپ کو کہ جس کو واقعاً شوق ہے اجل اللہ ظہورک اجل اللہ ظہورک، ایک مرتبہ تو لائف میں کر دیجئے نا یہ کام. ایک مرتبہ تو جا کے کیلکولیٹ کر لینا گھر میں جا کے کہ 40 صبح ایک آج سے شروع کریں تو کب تک بنیں گے. بس اس ڈیٹ کو آپ ریگولر کرنے کی کوشش کریں. بیچ میں ٹوٹ گیا سلسلہ کوئی بات نہیں، دوبارہ سے شروع کر دیں. لیکن ایک مرتبہ 40 کا حصہ کنٹینیوٹی کے ساتھ اگر آپ انجام دے دیں گے تو انشاءاللہ العزیز پھر امام زمانہ کی بھی زیارت ہوگی، اور پھر انشاءاللہ العزیز امام حسین کی بھی زیارت ہوگی. میں تقریباً اختتام پر آ گیا، اس لیے کہ یہ جو میں نے دعائے عہد کی بات کی، یہ ہمارا ایک اہم عقیدہ ہے جسے کہا جاتا ہے عقیدہ رجعت. رجعت اگرچہ کہ مجھے کل ہی سے پڑھنا چاہیے تھا، لیکن کل میرے پاس وقت نہیں تھا اور جو میں رجت پہ پڑھنا چاہتا تھا وہ نہ پڑھ سکا. خیر، خدا نے اگر زندہ رکھا، توفیق رکھی، تو پھر کسی اور مقام پر کہیں پر انشاءاللہ رجت کے عقیدے پر تفصیلاً بحث ہونی چاہیے، تفصیلاً گفتگو ہونی چاہیے. میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، رجعت یعنی پلٹنا. رجعت یہ ریکارنیشن نہیں ہے جو ہندوؤں کے اندر تناسخ ارواح کا ایک نظریہ ہے کہ روح جو ہے مثلا وہ کسی اور جسم میں چلی جاتی ہے، انسان دوسرا جنم لیتا ہے. نو، رجعت کیا ہے؟ اسی جسم کے اندر وہی روح دوبارہ آئے گی اور وہی جسم جو ہے دوبارہ زندہ ہوگا، اور وہ جسم اپنی اس روح کے ساتھ امام کی نصرت کرے گا. اور رجعت میں یہ ہمیں ملتا کہ پھر سب سے پہلے جو شخصیت آئے گی ائمہ میں سے امیر المومنین کی بھی نہیں آئے گی. سب سے پہلی شخصیت رجب میں جو آئے گی وہ امام حسین کی آئے گی. اور امام حسین امام زمانہ کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ ان کی شہادت ہوگی، لیکن بہرحال وہ جو روایت بیان کی جاتی ہے، چونکہ اس روایت کو صرف ابن عربی نے بیان کیا اور جس کی اپنی ایک تفصیل ہے، علماء نے اس کو تان بھی کیا ہے، لان و تان کیا ہے. بہرحال ابن عربی نے فقط یہ روایت بیان کی ہے جو آپ اکثر سنتے ہیں کہ ایک عورت جو ہے جس کا نام مثلا حمیدہ ہوگا یا کیا ہوگا، وہ جس کے چہرے پر مثلا داڑھی سی ہوگی اور وہ ایک مقام سے امام کے سر پر جو ہے وہ پتھر مارے گی، جس کی وجہ سے امام شہید ہوں گے، اس قول کی بنیاد پر. لیکن جو محققین ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ روایت ضعیف. لیکن بہر امام کی شہادت جس انداز میں بھی ہو، پھر امام کو غسل جو دیں گے، دفن جو کریں گے، تکفین جو کریں گے، اس لیے کہ معصوم کو معصوم کے علاوہ نہ کوئی غسل دے سکتا ہے، نہ اس کی تدفین اور تکفین کر سکتا. اور بعض روایات میں جو ہمیں ملتا کہ مثلا بعض اصحاب نے امام کی تغسیل کی اور تدفین اور تکفین کی، تو اس سے پہلے جو امام معصوم ہیں انہوں نے سارے کام ہی انجام دے دیے تھے. تقیہ کی وجہ سے امام سامنے نہیں آئے اور ایک صحابی نے پھر ظاہری طور پر، صوری طور پر یہ کام انجام دیا. تو امام کی جب بھی شہادت ہوگی، امام حسین تغسیل اور تکفین کریں گے، اور امام حسین کی پھر عمر اتنی طولانی ہوگی کہ روایات میں آیا کہ امام حسین علیہ السلام کی جو آنکھوں کی بھویں یہ
سفید ہو جائیں گی اور اتنی نیچے آ جائیں گی کہ اب جب امام کو دیکھنا ہوتا ہوگا تو امام ان بھووں کو اٹھائیں گے. اتنی طولانی عمر ہو جائے گی امام حسین کی. اب امام حسین کے بعد، امام حسین کی شہادت کے بعد یا دنیا سے جانے کے بعد، یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ بعد میں آنے والے جو افراد ہوں گے کیا وہ آئمہ ہوں گے یا آئمہ نہیں ہوں گے. بعض چیزیں لوگوں کے ذہن میں ہیں کہ جن چیزوں کو لوگوں نے اپنے ذہن میں بالکل عقیدے کی طرح بنا لیا ہے روایتیں کہ امام کے بعد یہ تو بہت کثرت سے ہے کہ امام حسین آئیں گے. پھر کچھ روایتیں آتی ہیں جو یہ بیان کرتی ہیں کہ امام حسین کے بعد امیر المومنین آئیں گے. اور اب اس کے بعد کیا یہ سیکوینس کہ جو آئمہ کا سیکوینس اس دنیا میں آنے کا تھا وہی سیکوینس رہے گا اس کے بعد یا کیا ہوگا؟ سارے امام آئیں گے؟ روایتوں میں ملتا ہے کہ سارے امام آئیں گے. بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ امام زمانہ ہی کے کچھ صاحبزادے ہوں گے وہ حکومت کریں گے. بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ مہدی آئیں گے اور وہ آ کے جو ہے حکومت کریں گے. اور مہدی سے مراد جو ہے بعض لوگوں نے، وہی میں نے جیسا کہ کہا امام زمانہ کے صاحبزادے، بعض لوگوں نے صلحاء اور اولیاء کی بات کی ہے، بعض لوگوں نے ائمہ کی بات کی ہے. تو تقریباً کنفرم جو صورتحال ہے وہ امام حسین کی ہے کہ امام حسین امام زمانہ کے بعد آئیں گے. اور اس سے پہلے جناب عیسیٰ کا انتقال ہو جائے گا اور جناب عیسیٰ کو امام زمانہ ہی جناب مریم کے ساتھ جو ہے ان کی تدفین کریں گے. دجال کے بارے میں بھی ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں میں، وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے. صرف ایک مسکنسیپشن، دجال کا خروج ظہور سے پہلے نہیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دجال جو ہے ظہور امام سے پہلے آئے گا. نہیں، دجال ظہور امام کے بعد اس دنیا میں آنے والا ہے. دجال ظہور امام کے بعد آ کے وہ فتنہ اور فساد پھیلانے والا ہے، اور اس کے ساتھ پھر کہ جناب عیسیٰ اور امام زمانہ یہ جنگ کریں گے اور اس کو ختم کریں گے. اس کی اپنی ایک ڈیٹیل ہے، بہرحال اس ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. صرف اتنا یہ بتا دوں کہ بعض لوگ بلا وجہ توجیحات کرتے ہیں کہ دجال کے بارے میں ہے کہ وہ کانا دجال ہوگا، ایک آنکھ والا ہوگا. تو لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد امریکہ ہے کہ وہ ایک آنکھ سے دیکھتا ہے، یا مثلا ان کا جو ایک فارمیسون کر کے غالباً نام ہے، ایک انڈر گراؤنڈ قسم کی جو ان کی سازشیں پوری دنیا میں پھیلا رہی ہے، فارمیسن کے نام سے غالباً. اس کی جو لوگو ہے اس کے اندر جو ہے ایک احرام مصر بنا ہوا ہے اور اس کے اندر ایک آنکھ بنی ہوئی ہے. تو غالباً یہ جو ہے کانا دجال جو ہے وہ امریکہ ہے، اور اس سے مراد یہ ہے، اس سے مراد اس کا جو گدھا ہے، اس سے مراد جو ہے اس کی خلائی شٹل ہے، اور یہ اور وہ پاسبلٹی کے اعتبار سے کہا جا سکتا ہے. لیکن کوئی بعید نہیں ہے کہ واقعاً دجال اسی صورت میں آئے کہ جس صورت میں روایتوں میں آیا ہوا ہے. دجال اسی گدھے کے ساتھ آئے جس طریقے سے روایتوں میں لکھا ہوا ہے. اور یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ جو سپر پاور ہے وہ مثلاً کانا دجال سپر پاور بنے. خیر، اس کو چھوڑ دیں. جس طریقے سے تلوار کے بارے میں کہ امام جو ہے تلوار سے ظہور کریں گے، خروج کریں گے، تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ تلوار سے جب خروج کریں گے تو مولا کس طرح سے اس جدید اسلحے سے لڑیں گے؟ تو دو تین باتیں کی جاتی ہیں کہ صاحب تلوار سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جس طریقے سے بعض ملکوں کے اندر جو قوت کا جو مظہر ہوتا ہے، طاقت کی جو نشانی ہوتی ہے وہ تلوار ہوتی ہے. تو امام کے ظہور کی علامت جو ہے، قوت کی علامت وہ تلوار ہوگی. شاید تلوار سے جنگ نہ کرے اور اس زمانے میں جو ویپنز اور جو نئی ٹیکنالوجی ہے اس کو امام یوٹیلائز کریں. یا مثلا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ تلوار اس لیے کہا گیا ہے کہ شمشیر کے ساتھ خروج کرے گا قائم آل محمد، کیونکہ اب تک جتنے بھی ائمہ آئے ہیں وہ تقیہ کی حالت میں آئے ہیں سوائے ایک دو کے. لیکن یہ امام وہ ہوں گے کہ جن کے ہاتھ پر کسی کی بیعت نہیں ہوگی اور جن کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہوں گے، جن کے ہاتھ کھلے ہوئے ہوں گے. یا تم قبول کرو یا قبول نہ کرو اسلام کو، ہماری بات کو قبول کرو یا قبول نہ کرو. تو تلوار کے ساتھ. اور ان سب چیزوں کو ہٹا دیں. بہت زیادہ پاسبلٹی اس بات کی ہے کہ شاید انسان اس جنگ کی وجہ سے کہ جو جنگ قرقیسہ ہے کہ جسے یہودی آرماگڈون کہتے ہیں،
اور جسے تھرڈ ورلڈ وار بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ روایت میں آیا کہ ظہور ہوگا اس وقت کہ اس سے پہلے دنیا والے ایک بہت بڑی جنگ میں مشغول ہوں گے اور ایک بہت بڑی جنگ ہوگی. تو ہو سکتا ہے اس بڑے ڈیزاسٹر کی وجہ سے انسان جو ہے دوبارہ غاروں کے ایج میں چلا جائے اور یہ جو ٹیکنالوجی ہے، یہ جو ہتھیار ہے، یہ ختم ہو جائیں. معذرت کے ساتھ میں مثال دے رہا ہوں، جس طریقے سے توانائی نہ ہونے کی وجہ سے اس وقت فیصل آباد کے اندر، بعض شہروں کے اندر مثلا وہ گدھے جو ہیں دوبارہ سے آ گئے ہیں، وہ ٹیکسٹائل مل کے اندر جو ہے وہ کھڈیاں دوبارہ سے چلنا شروع ہو گئی ہیں، وہ کھانے جو ہیں وہ بجائے تیل اور گیس کی لکڑیوں سے بنائے جا رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے ایک بڑے ڈیزاسٹر کے بعد توانائی ختم ہو جائے، ہتھیار ہوں لیکن ہتھیار کو یوز کرنے والی کوئی انرجی موجود نہ ہو. ایک احتمال. تو ہو سکتا ہے کہ جنگ ہو اور اسی تلوار کے ذریعے سے ہو کہ جس کے بارے میں روایت میں آیا. تو خیر بہرحال باتیں میں نے کہا کہ رجعت کی بہت طولانی ہے، بہت تفصیلی ہے. اتنا یاد رکھیں کہ اتنے ہزار سالوں کے بعد، انبیاء کے آنے کے بعد، رسول کے آنے کے بعد، ائمہ کے آنے کے بعد جو انتظار کیا جا رہا ہے اس دولت کریمہ کا، انتظار کیا جا رہا ہے اس دولت کا، کہ مقام معظم رہبری نے بڑا اچھا ایک جملہ بیان فرمایا تھا، وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے بیان کر دوں. کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ آخر زمان ہوگا جبکہ وہ ابتدائے زمان ہوگا. یعنی دنیا جو ہے ترقی اور عروج جیسا ہونا چاہیے تھا ویسی دنیا اس وقت شروع ہوگی. یہ تو دنیا اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کو کہا جائے کہ یہ دنیا مثلا ابتدائی زمان، اس قابل ہی نہیں ہے. تو اصل میں زمانہ تو شروع ہی اس وقت ہوگا کہ جب دولت کریمہ امام زمانہ وجود میں آ جائے گی. تو بہرحال اس اعتبار سے بھی دیکھا جائے اور اس اعتبار سے بھی کہ اتنے ہزار سالوں کے بعد وہ دولت کریمہ اس کا قیام ہو اور کچھ عرصے کے بعد ختم ہو جائے، تو بس صرف ذہن میں یہ رکھیے کہ رجت ہوگی. اور رجت میں ہوگا یہ، اس میں بھی دو باتیں ملتی ہیں. ایک بات یہ ملتی ہے کہ رجت میں صرف اور صرف دو گروہ اٹھیں گے جن کو اٹھایا جائے گا، یا خالص کافر یا خالص مومن. جو براؤن، جو گرے ایریا میں رہنے والے ہیں، جو درمیان کے لوگ ہیں، یہ جو خالص مومن نہیں ہیں یا جو خالص کافر نہیں ہیں، ان کو نہیں اٹھایا جائے گا. یہ ایک قول ہے، میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس طرح کے اقوال موجود ہیں. اور بہرحال دعائے عہد کے اعتبار سے اور دوسری روایت کے اعتبار سے اس طرح سے لمیٹیشن نہیں ہے کہ خالص مومن ہی اٹھے گا. نہیں، ایک مومن کو بہرحال جو دعا کرتا رہے اور اپنے آپ کو خاص طور پر وہ مومن کہ جس نے غیبت کبریٰ کے اندر دین کی تبلیغ کا کام کیا، پیسے کمانے کے لیے نہیں، معذرت کے ساتھ واقعاً دل میں درد رکھتے ہوئے دین کی تبلیغ کا کام کیا، حلال خدا اور حرام خدا لوگوں تک پہنچائے ہوں، تو اس کے بارے میں ملتا ہے کہ اس آدمی کو بھی موقع رجعت اٹھایا جائے گا. اور پھر تو یقیناً اس میں کہنے اور شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں کہ یزید کو اٹھایا جائے گا، یزید کے لشکر والوں کو اٹھایا جائے گا. بھائی جس وقت آپ روز عاشور ملتے ہیں ایک دوسرے سے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ سلام نہ کہو. اچھا کیا کہنا چاہیے پھر؟ حرام اور واجب کی میں بات نہیں کر رہا، یا حسین کہہ دیتے ہیں خلاصے کے لیے. لیکن اصل جملہ کیا ہے؟ اعظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصاب الحسین، کہ ہمارا اجر جو ہے اس مصیبت پر جو ہم گریہ کر رہے ہیں خدا بڑھا دے. اور پھر اس کے بعد کا جملہ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ خدا ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے کہ جو امام زمانہ کے ساتھ مل کر خون حسین کا انتقام لیں گے. تو یزید اٹھے گا، یزید کا لشکر اٹھے گا، جن جن لوگوں نے حسین کو قتل کرنے میں شرکت کی ہے وہ سب اٹھیں گے، اور ان کا قتل دوبارہ کیا جائے گا، دوبارہ ان کو سزا دی جائے گی.